نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انشاءاللہ 26 پارہ ہم کرنے جا رہے ہیں آج اور اس کے اندر جو 6 سوراز ہیں وہ ہم سٹارٹ کریں گے. یہ جو 6 سوراز ہیں they are 3 of them are from مکی سوراز and 3 are from مدنی سوراز. یہ ڈیویژن کس بیسس پر ہوتی ہے؟ on the basis of their revelation time جو کہ if it is before migration ہجرت سے پہلے ہے then these surahs are called مکی سوراز، اور اگر وہ ہجرت کے بعد ہیں چاہے لوکیشن کوئی بھی ہو that surahs are called مدنی سوراز. تو 46 سے 51 تک انشاءاللہ کور ہو جائے گا. 26 پارہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت جو یہ جو صورتیں ہیں آیات ان کی بہت زیادہ نہیں ہیں ان نمبر، اور پاراز میں بھی 2 پیجز پر 3 پیجز پر اس طرح یہ سوراز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. 2 to 3 پیجز یا 3.5 پیجز اس طرح یہ صورتیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. سورۃ الاحقاف ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی سورت، اور اس میں 35 آیات ہیں. تھوڑی سی لینتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر مکی سورج جس میں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں تھوڑی تھوڑی لینتھ زیادہ ہے. اور اس میں بات کس پر ہو رہی ہے؟ زیادہ تر رسپانسز کی بات ہو رہی ہے ٹورڈز قرآن. پیرالل میں بات ہوتی ہے اس صورت میں، ایک طرف نیگیٹو رسپانس جنہوں نے دیا ان کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنہوں نے پازیٹیو رسپانس دیا ان کا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو کمپیریزن میں یہ صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. احقاف کیا ہے؟ ایک تو یہ وادی احقاف وغیرہ فیمس نہیں ہوئی یہ پریوں وغیرہ کے حساب سے، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پر، اور ہے بھی نہیں، وہ فکشن والی باتیں ہیں. احقاف بیسکلی اصحاب احقاف جو قوم عاد تھی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو 1 to 20 آیات جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بات سٹارٹ کرتے ہیں دیٹ از فرام توحید. کتاب سے بات شروع کر کے میسج دیا جاتا ہے توحید کا، نیگیشن کی جاتی ہے شرک کی، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہم میسج لیں گے وہ توحید کا لیں گے. اینڈ شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا جو ایک شخص تھا شاہد تھا، اس نے گواہی دی. شاہد مطلب گواہی دینے والے نے گواہی دی، یعنی اس نے سچ کو پہچان لیا اور اس نے سچ کی گواہی دی. یہ یعنی اس نے پازیٹیو رسپانس دیا. یہ تورات کی البتہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، تورات بھی اللہ نے ہی نازل کی تھی ایسے ہی جیسے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، دونوں کا میسج بھی سیم تھا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک شاہد نے اس کی گواہی دی. مطلب شاہد جہاں پر کون مراد لیا گیا ہے تفاسیر کی بکس میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی فالوورز تھے نا، ان جو بھی مسلمان ہوئے ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ لوگ تورات پر ایمان لے آئے تھے. تو قریش والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. اور دوسرا اس کی یہ تفسیر بھی لی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تورات پر ڈیفینیٹلی نبی کا سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربی، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لاتے ہیں رسول سب سے پہلے، اس پر جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، پھر باقی سارے مومنین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، اور اس کے بعد قریش کو ان کے ایروگنس پہ، ان کے تکبر پر اور فسق پر بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے.
فسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں بات مان رہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا کیوں رہے ہیں. تو 1 سے 20 آیات تک یہ دو طرح کا کمپیریزن ہے بٹوین تورات اینڈ قرآن میں کمپیریزن نہیں ہے، دیٹ از ٹو سپورٹ ایچ ادر. اور جو بنی اسرائیل کا رسپانس ہے ان کے مومنین کا، اینڈ دین قریش کا جو نیگیٹو رسپانس ہے اس کی بات ہوئی ہے. اینڈ دین فرام 21 to 32 ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جو توحید کو ماننے والے لوگ ہیں وہ شکر گزاری دکھائیں، عبادت کریں، اور عبادت کے نتیجے میں شکر گزاری آنی چاہیے. ایسے ہی جیسے والدین کے بعد اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ کس کا حق بنتا ہے؟ والدین کا حق بنتا ہے. اور والدین کو بھی شکر گزاری دکھانی چاہیے، ان کے شکر گزار ہوں تھرو خدمت. اللہ کی شکر گزاری ہوگی تھرو عبادت، اور والدین کی شکر گزاری ہوگی تھرو خدمت. اور جہاں پر پھر باقاعدہ ایک دعا سکھائی گئی ہے یہ والی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمت التی انعمت علیہ. اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھے دی، تو نے مجھ پر انعام کی. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے. واصلح فی ذریتی، اور میری اولاد کو نیک کر دے. انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف. وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں انسان اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. دعا اٹ سیلف اللہ کا حق ہے نا، کہ دعا از اے فارم آف عبادت، تو وہ اللہ کا حق ہے. تو دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، شکر گزاری کر رہا ہے اللہ کی، یہ رائٹس آف اللہ ہو گئے. پھر والدین کے لیے دعا مانگ رہے وعلا والدیہ، کہ والدین کے اوپر جو نعمت ہے اس کی بھی میں شکر گزاری ادا کرتا ہوں، تو ان کے لیے بھی، ان کی طرف سے بھی ایک طرح سے دعا. اور پھر اپنے اعمال کے نیک ہونے کی دعا ہے. پھر یہ دعا ہے کہ میری اولاد بھی درست ہو جائے، صحیح ہو جائے. تو وہ لوگ جو خود اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اف تک نہیں ہوتے کرتے، چوں چوں نہیں کرتے. اب ہم نے اتنا قرآن مجید پڑھ لیا، سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، سورۃ الاسراء میں ذکر آتا ہے وبالوالدین احسانہ. میں نے بتا دیا تھا نا کہ والدین کے ساتھ تو بات ہی احسان سے شروع ہوتی ہے. جو اول درجے کا عمل ہے نا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے والدین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو لا تکلمہما افن، ان کو اف تک نہیں کہنا. اف از این ایکسپریشن آف ڈسگسٹ، جو کہ صرف ایکسپریشن ہمارے چہرے پہ نظر جاتا ہے کہ اماں ابا نے کوئی ایک کام 5 دفعہ کہہ دیا ہے تو ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون تاثرات کے ذریعے سے بھی ماں باپ کو برا فیل کروانا وہ اللہ نے پسند نہیں کیا. تو یہ جو ہم لوگ اتنا کچھ بولتے ہیں، اچھا نا امی، کر لوں گی نا، ٹھیک ہے نا، دیکھ لیا نا، نہ بولے نا، بار بار بولتی رہتی ہیں، کہتی رہتی ہیں. ہم کتنا کچھ بولتے ہیں، ہمارے بچے خصوصاً. ہم تو خیر اتنا نہیں بولتے. یہ میں نے نیکسٹ جنریشن کی ایگزامپل دی ہے بیسکلی. تو ہماری جو اگلے بچے ہیں وہ سارے اس طرح کی چیزیں بہت سارا کچھ بولتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہیں ماں باپ سے دوستی کر کے ادب بچوں کو سکھانا بھلا دیا ہے، بھول گئے ہم لوگ. تو بچوں کو ادب بھی سکھائیں، بچوں سے دوستی ضرور کریں، انہیں اپنا دوست رکھیں، کھلائیں انہیں سونے کا نوالا، لیکن دیکھیں انہیں شیر کی آنکھ سے. انہیں بہادر بھی بنانا ہے، مضبوط بھی بنانا ہے. انہیں سٹریس مینجمنٹ سکھانی ہے. یہ ساحل ادیم بھائی جو ہیں وہ بار بار بتاتے ہیں نا، وہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بہت اچھے لیسنز دیتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی بچوں کو آپ سٹریس مینجمنٹ ایسے سکھائیں، آپ ان کو خود نہیں ان کو ڈانٹنا اور خود انہیں مارنا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنے. انہیں ٹف کام دیں، انہیں ایسے مشکل کام دینا کہ جس میں وہ پھنس جائیں، وہ ان سے ہو نہ، ان سے ٹائملی نہ ہو، اس کی وہ سٹریس لیں. جب اس کی وہ سٹریس لیں گے تو اس سے وہ سیکھیں گے. جیسے میں اگر بچے کو بولوں بھائی روٹی بناؤ جا کے کچن میں، تو میرے بچے ابھی جیسے 10 سال کا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہوتی آگ لگ جلانی ہے چولہے پہ، کچھ ہو نہ جائے یہ وہ. تو وہ میں اس کو پھر کانفیڈنس دیتی ہوں. وہ اب اس کو سٹریس ہو رہی ہے، وہ سٹریس وہ مینج کرنا سیکھے. اگر یہ سٹریس مینجمنٹ اور پھر ٹائم مینجمنٹ ایسے سکلز اگر ہم بچوں کو نہیں سکھاتے نا، تو بچے جو ہیں ہمارے پھر کمزور بنیں گے، وہ قوی نہیں بنیں گے. القوی اور الامین والی ہم نے خصوصیات پڑھ لی تھی نا، کہ سب میں ہونی چاہیے، خصوصاً مردوں میں ہونی چاہیے. تو وہ القوی اور الامین یاد رکھیں، بچوں کو ایسا ہم نے بنانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم القوی بھی تھے، الامین بھی تھے، اور صادق اور امین بھی تھے. صدیقین کا رتبہ آپ کو پتا ہے، تو ہم نے صادق بھی بنانا ہے بچوں کو. بچے اتنے بہادر ہوں، اپنی سٹریس کو ایسے مینج کر سکیں کہ وہ سچ بولیں، جو ڈر نہ جائیں کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، پریشانی ہوگی. اتنی بھی سٹریس نہیں مینج کر سکتے.
ٹھیک ہے؟ تو اتنا سچ بولیں کہ کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو جو والدین کے ساتھ اچھا ہے، والدین کے ساتھ، وہ اولاد کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ پھر آگے معافی مانگی جا رہی ہے، اور وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمانبردار بننے کی پکی، اس کو کہتے ہیں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ میں جی فرمانبردار ہوں۔ تو ایسے اچھے جو اولاد ہے وہ دعا کرتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ بری اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی نہیں رہتی، وہ تکبر کرتی ہے، وہ فسق کرتی ہے۔ تو اس پرٹیکولر سیکشن میں بری اولاد کا بھی ذکر ہے، اچھی اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اینڈ دین جو لاسٹ سیکشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قوم عاد کو تو جو دیا تھا میسج، اسلام کا میسج دیا تھا انہیں، توحید کا میسج دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرک کو پریفر کیا، اور شرک کا کانسیپٹ جو فلسفی ہے نا، وہ یہاں پہ کلیئر کی جاتی ہے کہ باطل شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ ان کا ماننا کیا تھا؟ باقیوں کی طرح ہی کہ یہ جو بت ہیں، ہم ان کی صرف اس لیے پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کے سامنے اب بچیں گے کیسے پھر؟ یہ جو بت ہے نا، چلو یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو جس نے بھی باطل شفاعت کا کانسیپٹ کریٹ کیا ہوتا ہے نا، وہ اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ میں چلو ایسے ہی زندگی گزار لوں، مجھے نا کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے بچا لے گا۔ شفاعت جو حق والی شفاعت ہے نا، اس کا ذکر آتا ہے آیت الکرسی میں، آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ پھر سورۃ النجم میں آتا ہے خصوصاً شفاعت کا ذکر، جو صحیح والی شفاعت ہے۔ سورۃ النجم آگے 27 پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے نا۔ تو شفاعت صحیح والی کیا ہے؟ وہ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ خود قبول کریں گے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن اپنی امت کی، اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ نمبر 2، اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے۔ اور شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو دیں گے، سب انبیاء کو دیں گے۔ پھر جو حفاظ ہیں ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں سفارش کر دیں۔ پھر جو چھوٹے بچے ڈیتھ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، انہیں حق دیا جائے گا وہ اپنے والدین کو کے لیے سفارش کر دیں، جنت میں لے کر جا سکتے ہیں ان کو۔ فرشتوں کو حق دیا جائے گا۔ اس طرح بہت سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ شیخ یاسر قاضی نے اس کے اوپر پوری سیریز کی تھی۔ کوئی 20+ کیٹیگری آف پیپل ہے جن کو شفاعت کا اللہ تعالیٰ حق دیں گے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ صرف سب کو اللہ نے شفاعت کا حق دے دیا، سارے ہو گئے، کون رہ گیا؟ صرف اللہ رہ گیا، اللہ رب العزت رہ گیا، جس نے کہ ابھی سفارش نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے ہاتھ اپنا جہنم میں ڈالیں گے، اور مٹھی بھر کے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ شفاعت حق کا بھی کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور شفاعت باطلہ کا بھی ہے۔ باطلہ کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے۔ شفاعت جو اصلی سچی والی شفاعت ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما، اللہ کے رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو یہ حدیث بھی یاد ہے نا آپ کو، مدینہ میں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ میں وفات پائیں گے ان کی شفاعت میں خود کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما، اور مدینہ میں بھی ڈیتھ فرما کہ میری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ تو ان کے بیٹے ابن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مدینہ میں تو کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی، مدینہ میں امن تھا آپ کے زمانے میں، دور دور جنگیں ہو رہی تھی، کہ آپ مدینہ میں ہیں اور آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں مدینہ میں ہی ڈیتھ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی۔ ان کو فجر کے وقت ایک مجوسی تھا، پارسی تھا، جس نے ان کو نماز کے دوران چاقو چلایا ہے اور قتل کیا، شہید کیا، اور مدینہ میں بھی آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ تو دونوں فضیلتیں آپ کو نصیب ہوئیں پھر۔ تو یہ شفاعت کا کانسیپٹ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سے البتہ یاد رکھیے گا، کانٹیکٹ ہمارا ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ کے اور انسان کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتائیں کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ تو دنیا میں اللہ سے ڈائریکٹلی دعا مانگنی، یہ شفاعت کی بات ہو رہی ہے، وسیلے کی بات نہیں ہو رہی۔ وسیلہ از اے ڈفرنٹ کانسیپٹ، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، شفاعت کی بات کر رہے ہیں، دیٹ ول ہیپن آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ تو وسیلے کا ذکر آتا ہے، کہاں آتا ہے وسیلے کا ذکر؟ سورۃ ذہن سے نکل گیا، قرآن مجید کے سٹارٹ میں آتا ہے، ایک ہی صورت میں آتا ہے وسیلہ کا ذکر نا۔ تو وہاں پر انشاءاللہ کبھی میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں تو وہ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی۔ تو اینڈ اس صورت کا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اچھا سورۃ المائدہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو ریفلیکٹ کیجئے ان ساری باتوں کے اوپر، تدبر کیجئے اور صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ایسا صبر آپ کیجئے ان لوگوں کے نیگیٹو رسپانس کے اوپر، قریش کے نیگیٹو رسپانس کے اوپر، کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے، تو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجئے۔ عزم یہ کون سا والا ہے؟ یہ زے والا عزم ہے، رے اڑے زے والا، تو زوئیں والا عزم، عظیم والا نہیں ہے یہ عزم۔ وہ والا عزم کیا ہوتا ہے؟ زے والا عظیمت سے ہوتا ہے۔ عظیمت مطلب کہ جن کو اللہ نے بہت اونچا سٹیٹس دیا ہے، ان رسولوں کی طرح صبر کیجئے۔ اور ان کا سٹیٹس کیوں تھا؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ مختلف مشکلات جب ان پر آتی، وہ دیکھیں مشکلات آتی ہیں تو سٹریس آتا ہے ساتھ، تو سٹریس کو وہ مینج کرتے تھے، گناہوں کی طرف نہیں جاتے تھے۔ جو سٹریس مینج نہیں کر پاتا نا، وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ رسپانس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سٹریس کو مینج کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو باقیوں نے قربانیاں دی، ویسے ہی آپ قربانی دیجیے۔ اور اولو العزم رسولوں کا سورۃ الشورى میں نام آتا ہے۔ نمبر 1 پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ نمبر 2 پر آپ لوگوں کو پتہ ہے لسٹ آلریڈی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے، 1 2، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام اینڈ عیسیٰ علیہ السلام ایٹ نمبر 5۔ تو دس از سورۃ الاحقاف، چھوٹی سی سورت ہے، 35 آیات ہیں یہ دعا۔ اور یہ آیت سورۃ الاحقاف میں آتی ہے، جو کہ فیمس آیت ہے، اچھی آیت ہے، امپورٹنٹ آیت ہے، ہمیں آنی چاہیے۔ پوری توحید کی فلسفی یہ آیت ایکسپلین کرتی تھی، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، بس اتنا سا پورشن، ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم بھی جاتے ہیں۔ صرف اسلام لے آنا کافی نہیں ہے، پیدائشی طور پہ مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس کی بندگی میں مکمل طور پر استقامت دکھانی ہے، کنسسٹنسی دکھانی ہے، مکمل عبادت میں، بندگی میں چلے جانا ہے، جھک کے جانا ہے۔ بندہ بننا کیا ہوتا ہے؟ سلیو بننا کیا ہوتا ہے؟ سلیو وہ ہوتا ہے جس کو خریدا جاتا ہے۔ آج کل تو سلیو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، سرونٹس ہیں ہمارے، جو سرونٹس ہیں، نوکر ہیں، میڈز ہیں، ان کے بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے آگے سے بولے، وہ بولتی بھی نہیں ہے بیچاری، یعنی انہیں جو کام کہیں وہ کام کرتی ہیں، کچن کا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، انہیں پتہ ہے انہیں عوض پیسے مل رہے ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ اس سے بھی لوور لیول ہوتا ہے سلیو کا، کہ وہ تو چوں بھی نہیں کر سکتا آگے سے، اس کو تو مالک نے خریدا ہوتا ہے، یعنی مطلب میری گاڑی ہے نا، وہ میں نے خریدی ہوئی ہے، میں گاڑی کو چلاؤں، صاف ستھرا رکھوں، اچھا پیٹرول ڈالوں، آئل ڈالوں، کھانا پینا وغیرہ، یا میں اس کو توڑوں، میں اس کو ماروں، میں اس کو تیز چلاؤں، میں اس کو ڈنڈے سے ماروں، میری گاڑی ہے نا، میں چاہے ریس لگا کے دیوار پہ مار دوں، کسی کو کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے خریدی ہوئی ہے۔ یہ سلیو کا نا یہ رتبہ ہوتا ہے، سب سے لوئسٹ لیول پر ہوتا ہے سلیو۔ لیکن اللہ کا سلیو بن کر، اللہ کا عبد بن کر، عبادی جو ہم نے سورۃ الزمر میں پڑھا تھا نا، یا عبادی الذین، 2 دفعہ سورۃ الزمر میں یا عبادی آتا ہے، اے میرے بندے۔ تو اللہ کا جو بندہ بن جاتا ہے نا، اصل میں دنیا میں ہائیسٹ سٹیٹس بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لوئسٹ سٹیٹس کسی سلیو کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا سلیو بن جاتا ہے تو وہ ہائیسٹ سٹیٹس ہے جو اس کو ملتا ہے۔ جیسے سورۃ الاسراء میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کہہ کر پکارتے، جب اللہ تعالیٰ سٹیٹس دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرا بندہ کہہ کر پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد اللہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں، سورۃ الجن میں عبد اللہ آتا ہے۔ تو عبد بننے میں ہی ہماری کامیابی ہے، جس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی کہ اب میرے ساتھ جو ہوگا، جیسے ہوگا، جو بھی مشکل آئے میرے اوپر، میرے رب نے بھیجی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج میں کتنے اسکالرس کا نام لے رہی ہوں، کل مفتی طارق مسعود کی وہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، وہ درس دے رہے تھے، میں نے ویسے ہی پلے کر دیا، میں نے سوچا شکر ہے میں نے پلے کیا، مجھے ایک نئی بات، یعنی ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات سیکھنے کو ملی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح مشکلیں آتی ہیں نا، اور مشکلوں پر اللہ سے دعا کرنا ایک اللہ کا حق ہے، اسی طرح نعمتوں پر بھی ان کا اظہار کرنا بھی اللہ کا حق ہے، اور ان پر شکر گزاری کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ کہ نعمتیں ملی ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور انجوائڈ، لیپ ٹاپ خریدا، اب کوئی شکر بھی نہیں ادا کر رہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، لے کے خرید کے کپڑے خریدے عید کے، لا کے رکھ دیتے ہیں، بس نہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، نہ کوئی بھی نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے جیسے تکلیفوں پہ غم ہوتا ہے نا، غم کا اظہار ہوتا ہے، ویسے نعمتوں پہ خوشی بھی کریں، خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یہ حق ہے، جیسے اور جیسے پھر صبر کرتے ہیں ویسے ہی شکر بھی کرتے ہیں، تو غم اور خوشی کا اظہار بھی ہو، اور صبر اور شکر گزاری بھی نظر آئے، یہ ہونا چاہیے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جو ایسا کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان پر خوف و غم نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ نیکسٹ سورہ اس سورہ محمد جو کہ مدنی سورت ہے۔ سورہ محمد میں پرائمیرلی پری بدر موٹیویشن دی گئی ہے، بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بدر سے پہلے موٹیویٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جنگ کی زیادہ بات نہیں ہے اس صورت میں، لیکن موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے نا، یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے۔ یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اب آگے ایک مشکل وقت آنے والا ہے، تو آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہے اس پوری سورت کا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ جنگ کے حالات ہے، چاہے وہ امن کے حالات۔ اور یہ جو بیچ میں آپ کو رائٹ سائڈ پہ آیت نظر آ رہی ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے یہ پورشن، یہاں پر اسپیسیفکلی آتا ہے کہ اگر تم مدد کرو گی اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے یہاں پہ مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی اقامت کرنا۔ آج کل یہ بہت باتیں ہو رہی ہیں نا کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ریچولز نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، گھر میں اندر اندر بند ہو کے آپ جو کہہ رہے سو کہہ رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام دین بھی ہے۔ دین یعنی عدل کا وہ نظام جو نافذ ہو پوری دنیا پر، اس کے اندر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ یوزلی کیا جاتا ہے 90% آف دا ٹائم۔ دین کو نافذ کرنے کا طریقہ جہاد ہی ہے۔ وہ جہاد چاہے نفس کے ساتھ ہو، چاہے عمل کے ساتھ ہو کہ جان دے کر ہو، مال دے کر ہو، یا لکھ کر ہو، یا بول کر ہو، دین کو پھیلا کر ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام کا میسج پھیلا کر، لیکن کلیئر میسج اسلام کا پھیلانا ہے اور کریکٹ میسج اسلام کا پھیلانا ہے۔ جو لوگ صرف یہ کہہ دیتے ہیں نا، جب جہاد کی ضرورت ہے تب بھی کہتے ہیں کہ صرف تزکیہ ہی کر لیں، اور تزکیہ نفس یعنی دل کی صفائی کر کے نماز و روزوں پہ ہی دھیان دیں، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے یہ کرنا نہیں ہے، لیکن جہاد کی ویلیو کو انڈرمائن مت کیجیے۔ اب اگر جہاد کی ضرورت ہے اور ہم نہیں جا رہے، نہیں جا پا رہے، یہ تو چلیں الگ بات ہے نا، لیکن اب یہی کہہ دیں کہ جی ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم اسی پہ ہی فوکس کریں، یہ باتیں کرنا بھی غلط ہے۔ ایٹ لیسٹ تڑپ تو دکھائیں نا اللہ تعالیٰ کو، تڑپ تو ہو، یہ تو بولے کہ جی ضرورت ہے، جانا چاہیے، گورنمنٹ آرمیز بھیجیں، ہم تیار ہیں۔ اس طرح اپنی تڑپ کو جب تک ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوں گے بتائیں ذرا؟ جو اس بات پہ خوش ہو جائے، جو بیٹھنے والوں میں سے ہو جائے اور بیٹھنے والوں میں خوش ہو جائے، بار بار آتا ہے نا ذکر، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرے گا نا، اللہ اسی کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کیا ہے؟ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے مدد کی۔ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم میں سے کس میں کتنی تڑپ ہے، کون آگے آتا ہے، کون حالات پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو کے بیٹھ گیا۔ تو پری بدر ڈسکشن کس کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ محمد میں، اینڈ دین سورۃ البقرہ کا جو لاسٹ رکوع، لاسٹ سے کچھ پہلے، لاسٹ نہیں بالکل لاسٹ میں تو منی مینجمنٹ، ویلتھ مینجمنٹ کی بات ہے نا، اس سے پہلے جو طالوت اور جالوت والا واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ بھی اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ بدر میں آپ کو موٹیویشن ہو۔ اس آرمی میں بھی 300 کچھ لوگ تھے، وہ جیت سکتے ہیں کم تعداد میں، تو مسلمانوں تم بھی جیت سکتے ہو، وہ اور یہ۔ پھر پوسٹ بیٹل کمنٹری کہاں آتی ہے؟ سورۃ الانفال میں، پوری ہے ہی بدر پہ، وہ ڈسکشن ہی بدر کی ہے۔ بدر ہوتے ہی اگلے دن، اسی دن بلکہ جب جا رہے تھے مسلمان، وہ نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو 1 to 38 آیات ہیں اس کی، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اتنا بہت اچھا لگتا ہے صورت سن کے۔ صورت کی ہر آیت آپ کو پتہ ہے میم پہ اینڈ ہوتی ہے، سوائے 2 آیتوں کے، ایکسیپشن بھی ہے۔ تو ہر آیت سوائے 2 کے میم پہ اینڈ ہوتی ہے۔ محمد دیکھیں میم سے شروع ہوتا ہے، اور ہر آیت میم پہ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ینصرکم کی طرح نا، میم پہ۔ تو بہت ہی خوبصورت ساؤنڈ کرتی ہے یہ صورت۔ تو 1 to 15 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے نا، مشرکین ہیں، ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے، اعمالکم ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی ولی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں بولتے ہیں کہ بھئی پرانے نیشنز کو میں نے تباہ کیا، اس سے کیوں نہیں کچھ سیکھا تم نے؟ اور پھر مومنین سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اسپیشلی ایٹ دا ٹائمز آف ڈیفیکلٹیز۔ مدینہ میں جا کے کیا تھا، یہ ہر سال میں 2 2 3 3 ایکسپیڈیشنز ہو رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے جہاد کو جو انڈر ویلیو کیا ہوا ہے نا، سمجھ نہیں رہے۔ سیرت میں تو اتنا جہاد ہے، اتنا جہاد ہے کہ مدینہ کے ایک سال میں 3 3 جنگیں سوچ لیں، ایک سال میں 2 2 غزوات ہوتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور باقی کوئی نہ کوئی مہم، کوئی نہ کوئی سرایا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو دور ہی جنگوں کا تھا۔ دین کے غلبے میں جہاد کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا، اور جہاد کا پرپز ہوتا ہے دین کا نظام قائم کرنا۔
مسلمانوں کو کنورٹ کرانا یا لوگوں کو کنورٹ کرانا یا لوگوں پہ زبردستی کرنا نہیں ہوتا یا لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ اللہ کے اسلام جو ہے اس کو نافذ ہونے دو، دین اللہ کا نافذ ہوگا بس۔ یہ اصل میں جہاد کا میسج ہے۔ اور پھر جب ڈیفینسو جہاد کی بات آتی ہے، جیسے آج کل تو غزہ میں باقاعدہ ڈیفینسو جہاد کی ضرورت ہے کہ دشمن نے حملہ کیا تو ان پہ حملہ کر کے انہیں روکا جائے، اب تو یہ فرض ہے جو کہ کیا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں ہم سب کو۔ تو مومنین کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، اور یہ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے جو گناہ ہیں، سیئات ہیں، they will be erased، انہیں مٹا دیا جائے گا۔ ان کے جو حالات ہیں، اصلح بالکم، ان کے جو حالات ہیں ان کو درست کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، اور ریوارڈ میں انہیں ملے گی جنت۔ یہ دیکھیں جنت کے جو 4 ریورز ہیں نا، یہ والے، ان کا ذکر اس صورت میں آتا ہے سورہ محمد میں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنتوں میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک طرح کی وہ نہریں ہوں گی جن میں پانی ہوگا، دوسری کچھ نہریں ہوں گی جن میں دودھ ہوگا، تیسری ایسی نہریں ہوں گی جن میں شہد ہوگا، اور چوتھی نہریں جن میں شراب ہوگی، ٹھیک ہے، مشروبات ہوں گے۔ تو پانی کی نہریں، دودھ کی، شہد کی، اور یہ شراب کی، یہ اتنی انفارمیشن ہماری پکی ہونی چاہیے۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں اس صورت میں مینشنڈ ہے۔ تو یہ چاروں میں آپ نہائیں، پئیں، جو بھی کریں، اور ان کا کتنا مزہ ہوگا۔ یہ جنت کی جو جنت حدیث یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت ایسی ہے جیسے کسی آنکھ نے نہیں کبھی دیکھا کچھ ایسا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دل امیجن خیال بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی یہ ٹٹ بٹس ہمیں ٹریلرز ایڈ ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ کچھ امیجن کر لیں ہم، اور دیکھیں اتنی سی امیجنیشن سے کتنا دل کرتا ہے نا جنت میں جانے کا۔ تو یہ ان چیزوں کو فوکس میں رکھیں، یہ چیزیں، آخرت کی بات آ گئی نا، آخرت پہ، جنت جہنم پہ جب ایسا ایمان ہوتا ہے نا پکا، یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے جیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں، یہ والا یقین۔ ایسا یقین ہوگا نا تو عمل نہ بدلے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ عمل بدلتا ہے پھر، اور انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے۔ تو عبدی یا عبادی والا جو عبادی ہے نا، وہ ہم نے بننا ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت پھر اس پہ جم جانا ہے، بس پردہ شروع کرے جم جائے اس پہ، فجر شروع کیے جم جائیں بس اس کے اوپر، نماز تہجد شروع کیے اس پہ جم جائے، قرآن پڑھنا شروع کیا مت چھوڑے، رمضان سے بعد جاری رکھیں، چیریٹی دینا شروع کیے جاری رکھیں۔ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کا فیورٹ پسندیدہ عمل وہ ہے جو چاہے تھوڑا ہے، مستقل ہے، استقامت والا ہے، ثم استقاموا۔ تو استقامت والے اعمال کیجیے، اور اس میں یہ میں نے عبادات کا بتایا، معاملات کا بھی خیال رکھیے، حقوق العباد کا بھی، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ کے بھی حقوق دیجیے، اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق دیجیے، تو انشاءاللہ۔ اور زبان جتنی کم چلے اتنا ہمارے بینیفٹ میں، جتنا ہم خاموش رہ لیں آج کل کے زمانے میں نا، جتنی ہم اچھی بات کر لیں یا چپ ہی رہ لیں تو اچھا ہے، ورنہ لوگ تو اچھی بات کو بھی آج کل پکڑ کے نا، تروڑ مروڑ کے، تم نے ایسے کہا تھا ویسے کہا تھا، بہت کچھ ہوتا ہے آج کل۔ تو خاموش رہنا، خاموشی عبادت ہے، آپ سے وسلم زیادہ خاموش رہا کرتے۔ تو 16 حالانکہ وہ لوگ تو اتنے سمجھدار تھے، باتوں کے بیچ کی بات سمجھ جاتے تھے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتے تھے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی اتنی تاکید کی ہے، اس زمانے میں تو بہت ہی ضرورت ہے۔ تو 16 میں جب ہم جاتے ہیں، منافقین کی بات آتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، قریش کی مدد کریں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، اور آگے دلوں پر تالے والی جو آیت ہے وہ بھی اس صورت کے اندر، یہ دیکھیے دلوں پر مہر ان کے لگائی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ اس صورت کی وہ آیت ہے جو میم پہ ایڈ نہیں ہو رہی، اور ایک اور آیت ہے جو نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہ تالوں والا کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو ایک کلاس میں کانسیپٹ بتایا تھا۔ سب سے پہلے دھبا لگتا ہے، انسان توبہ نہیں کرتا، دھبے بڑھ جاتے ہیں، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کے بعد وہ سیل ہو جاتا ہے، اس پہ اسٹیمپ اینڈ سیل مہر لگ جاتی ہے، الٹیمیٹلی اس پہ اس طرح تالے لگ جاتے ہیں۔ اب تدبر ہی نہیں کیا قرآن پر، تالے لگ گئے۔ اگر تدبر کرتے قرآن پر تو یہ تالے ساتھ ساتھ کھل جاتے، اور دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا۔ دل اور روح کی جو غذا ہے وہ ہے ہی قرآن مجید۔ تو قرآن کو دور رکھا ہے، قرآن پر نہ تذکر کہہ رہے ہیں، تذکر مینس نصیحت نہیں لے رہے جو ہر عام انسان کا کام ہے، تدبر نہیں کر رہے، تدبر بھی سٹارٹ کرنا چاہیے جب آپ خصوصاً ٹیچرز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ آتے ہیں، پڑھ کے آپ جتنا مرضی تدبر کیجیے، ویسے بھی کیجیے، لیکن غلط رستوں کی طرف نہ جائیے، اور غلط جو ٹیچرز آج کل بہت زیادہ پھیل گئے جنہوں نے پڑھا بھی نہیں اور پڑھا رہے، تو کوئی غلط بات سن کرنا، اور جو نارمل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ویسے انہیں پتہ نہیں چلتا غلط بات ہو کہاں گئی ہے،
تو جو بیچارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، انہیں البتہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ غلط بات ہوئی۔ تو تدبر کیجئے قرآن مجید پر، ڈیپتھس میں جائیے قرآن کی۔ تدبر ہوتا ہے بات کی گہرائی کو سمجھنا، تو اس کے لیے حکمت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، جو باقاعدہ سیکھے بھی جاتے ہیں اور دعا سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کیجیے، یہ کیجیے تاکہ دلوں پر جو تالے ہیں وہ ہٹ جائیں، اور منافقین کے دلوں پہ تالے تھے، مومنین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور تقوی میں زیادہ کر دیں گے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں گے۔ اور اگر یہ سب قرآن کو فالو کرتے ہیں نا، تو ان میں پھر ایک ہو جائیں گے یہ لوگ، مومنین بھی منافقین بھی اگر قرآن کو سمجھ لیں، فالو کریں، تو یہ لوگ ایک ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اور اللہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ الغنی ہے۔ دیکھیں چاہے بدر بھی ہو رہی ہے نا، اور بدر میں اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے رہے ہیں، اللہ کو ان کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ الغنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم موٹیویٹڈ ہوں اور ہم لڑیں اللہ کے رستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اور کامیابی پتہ چل گیا ہمیں اس صورت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے میں۔ پیچھے دیکھیں سورۃ الاحقاف تھی جس میں قرآن پہ عمل کرنے کی بات زیادہ ہے، سورہ محمد میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم زیادہ ہے۔ آگے سورۃ الفتح، سورۃ الفتح میں کیا تھا؟ سورۃ الفتح میں بھی یہی تھا، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، پوری جو ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اس کی ڈسکشن ہے اس کے اندر، اس کے بعد کی یہ کمنٹری ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ اور جب سورۃ الفتح کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو واضح وکٹری دی ہے، واضح فتح دی ہے، یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، یہ فتح ہے، یہ آپ کی ہار نہیں ہے یہ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت سے اس دن جو دنیا میں جس چیز پہ بھی سورج چڑھا نا، ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب یہ صورت ہے، سورۃ الفتح، ٹھیک ہے، سورۃ الفتح۔ اور اس میں جو فتح کی خوشخبری ہے وہ ریلیٹڈ ٹو حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے، حدیبیہ کی فتح، اور اس میں فیوچر پریڈکشن البتہ موجود ہے صورت میں کہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو مزید فتوحات سے نوازیں گے، جس میں پھر خیبر کی فتح ہوتی ہے، پھر مکہ فتح ہوتا ہے، حنین فتح ہوتا ہے، طائف فتح ہوتا ہے، آگے جنگ معطہ ہوتی ہے، ساری یہ فتوحات ان کی طرف پریڈکشن بھی ہے۔ تو یہ سورۃ الفتح ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان گئے تھے اصل میں عمرے کی نیت سے، قریش نے مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت رضوان لی، بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، رضامندی والی بیعت۔ اس میں سب مسلمانوں نے بیعت کی تھی کہ اگر آج لڑنا پڑا تو ہم سب کی جانیں حاضر ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں نا جو صحابہ تھے، ان میں جو ہائیسٹ کیٹیگری آف صحابہ ہے، دے آر عشرہ مبشرہ۔ نمبر 2 پہ سیکنڈ کیٹیگری آف صحابہ آر بدریون، جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا۔ تھرڈ کیٹیگری آف صحابہ آر جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں گئے تھے، جنگوں والے سفر والا ہتھیار لے کے گئے تھے، جنگوں میں لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں لے کر گئے تھے، اور تیار بھی نہیں تھے، نیت بھی نہیں تھے، جنگ والا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ لڑنا مرنا پڑا تو ہم لڑ مر جائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان اندر گئے ہوئے تھے نا مکہ میں ان سے بات چیت کرنے، تو یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس وجہ سے یہ بیعت ہوئی تھی، ورنہ لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، احرام میں تھے، احرام میں لڑنا حرام ہوتا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں احرام میں حرام ہو جاتی ہیں نا، لڑنا بھی حرام ہے۔ تو یہ بیعت رضوان اللہ تعالیٰ کے پلیجر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنا، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت رضوان اس وقت کی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صورت میں۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سکھائی، مطلب اللہ کا ساتھ ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا پھر الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ الاؤ نہیں کر رہے تھے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، اور اس سال ہم کچھ بھی نہیں ہوگا، مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ تو جنگ بھی نہیں ہوئی، عمرہ بھی نہیں ہوا، مسلمان واپس چلے گئے۔ یہ تھی یہ صورتحال اس صورت میں۔ اور کچھ مسلمان جو انہوں نے کافروں نے قید کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مسلمان، میرے خیال میں ابو جندل نام تھا نا ان کا، وہ آئے بھاگے ہوئے چینز میں، چینز ان کے ارد گرد ساری قید ہوئے تھے، بھاگ کر مشکل سے آئے ہیں، اور بولا کہ مسلمانوں مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن معاہدہ جو تھا اس میں یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ کوئی مسلمان ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ شرط رکھ دی گئی تھی۔ تو اب مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، انہیں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے،
عمرہ کیے بغیر جانا پڑ رہا ہے، جنگ کیے بغیر جانا پڑ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، ڈی موٹیویشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہمت ہار رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بولتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سچ پہ ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑ رہے، اگر ہم سچ پہ ہیں تو ہم کیوں اس طریقے سے جا رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم چپ کرو. اور بعد میں پھر یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور سنایا کہ دیکھو یہ ہماری ہار نہیں تھی، یہ ہماری جیت تھی. تو جیت یہاں پر اس صورت میں کیا ہے، وکٹری از ری ڈیفائنڈ. ایک تو یہ، دوسرا سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے اتنی ڈیٹیل بتائی ہے اس سے یہ سمجھ جائیے کہ حدیبیہ میں چاہے حالات موافق نہیں تھے لیکن سب نے کرنا کیا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی تھی. مطلب چاہے اللہ کے رسول کی بات اچھی لگ رہی ہے یا بات اچھی نہیں لگ رہی، دل کو لگ رہی ہے دل کو نہیں لگ رہی، تب بھی ماننی ہے. کامیابی ہماری اطاعت رسول، اطاعت الہی میں ہی ہے، اوبیڈینس ٹو اللہ میں ہی ہے، اوبیڈینس ٹو رسول میں ہی ہے. تو سورہ محمد بھی اسی کو ٹیکل کرتی ہے، سورۃ الفتح بھی اسی کو ٹیکل کرتی ہے، سیم ایشو لیکن فرام ڈفرینٹ اینگلز. وہاں پہ وکٹری الگ تھی اور یہاں پر سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو وکٹری اللہ تعالیٰ فتح کو ڈیفائن کر دیتے ہیں یہاں پر کہ فتح ہر دفعہ مشرکین کے خلاف جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ اس صورت میں فتح ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو امت دی، یہ جو صحابہ دیے، کمپینینز دیے، یہ جو لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے بیت رضوان کے ذریعے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل وقت میں بھی اطاعت کی اور آپ کے ساتھ آئے بھی اور آپ کے ساتھ واپس جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور کوئی دوسری بات نہیں کی. یہ جو امت ہے، یہ جو صحابہ ہے جن کا ایمان کا یہ لیول ہے کہ عمل بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں. دیکھیں اتباع بغیر سنت پر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے. آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو لڑنے مرنے کو تیار ہیں لیکن داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کوئی کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل میں سنت سے محبت جو ہے نا، اصل میں اطاعت رسول جو ہے وہ اصل میں اتباع میں ہے، سنتوں پر عمل میں ہے، فرائض پر عمل میں ہے. عمل کے بعد جب ضرورت پڑے گی تو ڈیفینیٹلی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ انسان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام ہونے چاہیے. تو یہ وکٹری انسان کی اس کے فالوورز میں ہوتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا انسٹا پہ، فیس بک وغیرہ پہ میرے کتنے لائکس ہو گئے، کتنے کمنٹس ہو گئے، کتنے فالوورز ہو گئے. یہ حالانکہ دیکھنا نہیں چاہیے، یہ سائیکالوجسٹ خصوصاً یہ ساحل الدین بھائی کی سائیکالوجی ویسے میں سنتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ ڈوپامین کے سینٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ ڈوپامین جب ریلیز ہوتا ہے باڈی میں تو یہ صرف ڈینجرس ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ لائکس اینڈ کمنٹس اینڈ فالوورز وہ سارے نقصان والی چیزیں. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری بھی اب ایک کس کو کامیاب انفلوئنسر کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس کے پتہ نہیں ملینز میں فالوورز ہے کیا کچھ ہے، حالانکہ وہ خود گیا گزرا انسان، اس کا کانٹینٹ انتہائی پیتھیٹک آج کل یہی چل رہا ہے. ایسے لوگوں کو پلیز مت فالو کیا کریں، ان کی فالوئنگ شپ زیادہ نہ کیا کریں. آپ اس میں ایک لائک کر کے، ایک کمنٹ کر کے حصہ ڈال دیتے ہیں اور وہ ان کے گناہ آپ کے بھی کھاتے میں بلا وجہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھیلانے میں آپ کا حصہ پڑا ہوتا ہے. مت کیا کریں پلیز. تو اگر اب یہ سمجھا جاتا ہے، سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فالوورز، یہ ڈیڈیکیٹڈ کمپینینز، اور اللہ کی مدد ہونا، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کا کہنا کہ یہ وکٹری ہے. تو یہ اصل میں فتح کی ڈیفینیشن ہے. اگر ہم دنیا میں ہارے ہوئے لگ رہے ہیں نا لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ ہار گئی ہوں، میرے پاس ایک ہی گاڑی تھی، میں نے دے دی کسی کو، گفٹ کر دی، اپنی بہن کو دے دی، اس کو زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس ہے ہی نہیں گاڑی. بڑی مشکل میں میری لائف، دوسروں کو لگ رہا گا پاگل اس نے دے دی گاڑی. ٹھیک ہے، تو لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے خوش ہو کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ نے ایسی ٹیم دی ہے، ایسی قوت دی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں آپ کی مدد کر رہی ہے. لیکن وہ ٹیم ایسی ہی ہوتی ہے جو پازیٹیولی کرٹیسائز بھی کرتی ہے، امپروومنٹ کی بات کرتی ہے. یس باس والا کلچر نہیں ہوتا. سورۃ النساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر اولو الامر کی بھی اطاعت کی جائے گی لیکن اگر وہ اس تنازعتم، اگر ان کے ساتھ تنازع ہو جاتا ہے، کوئی بات غلط ہو جاتی ہے تو ان کو بتایا بھی جائے گا، اصلاح بھی کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا مشورہ کیجئے، آپ مشورہ کیجئے صحابہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان پہ کوئی ڈیسیجن تھوپا جائے، زبردستی کی جائے کہ جی نہیں یہی ٹھیک ہے، یہی کیا جائے گا. یہ پتہ ہے کانسیپٹ کب سمجھ آتا ہے، کانسیپٹ تب سمجھ آتا ہے جب پورا قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہو. ورنہ ایسے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بات ماننی ضروری تھی، آپ نے اولو الامر کی بات کیوں نہیں مانی. بھئی اس کے آگے پیچھے پورا کانسیپٹ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سے وسلم مشورہ بھی کرتے تھے سب سے، پھر بات مانی جاتی تھی، منوائی جاتی تھی.
اور اگر تنازع ہوتا تھا پھر اس کو لکھا ہوا ہے کہ واپس قرآن کی طرف اس مسئلے کو لے کر جائیے، قرآن و حدیث سے سولوشن نکال لیجئے. یعنی پورا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے. اب دیکھ لیتے ہیں 1 to 6 آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں فتح کی، اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے اور دین آپ پر مکمل کر دیا. مومنین کو خوشخبری دی جاتی، اللہ نے آپ پر سکینت اتار دی، ایمان دیا، معافی دی، اور آپ کے لیے جنتیں ہیں. پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی بتائی جاتی ہے، دین کی اقامت. هو الذی ارسل رسولہ علی الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تو کسی کو اچھا لگے نہ لگے، آپ کا کام کیا ہے؟ دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور بشیر و نذیر، خوشخبری آپ نے دینی ہے اور خبردار کرنا ہے. اس طریقے سے دین نافذ ہوگا. یہ 2 رولز میں نے آپ کو بتائے تھے رسول کے. مومنین کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ مدد کرنی ہے اللہ کے رسول کی اس مشن میں، اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے. پھر بیت الرضوان کا ذکر آتا ہے 11 to 23 میں. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر تھا. منافقین جو تھے انہوں نے کیسے تباہی مچائی، ان کے لیے پنشمنٹ ہے. وہاں پر بھی منافقین سازشیں کر رہے تھے جا کر بھی، اور پیچھے مدینہ میں بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ساری کی ساری کنگڈم جو ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزت اللہ ہی کی ہے. اگر تم لوگوں کا بھی فیل ہو رہا ہے نا ہم جیتے نہیں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے وغیرہ، تو اللہ کے لیے ہی عزت ہے. اور اللہ کے لیے جو عزت ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر مومنین کے لیے ہی اور اللہ کے رسولوں کے لیے ہی ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اور آگے سورۃ 28 پارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلرَّسُولِ اور وَلِلرُّسُلِ اینڈ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے بھی رسولوں کے لیے بھی. ایگزیکٹ ورڈز مجھے بھول گئے لیکن یہی ہے کہ اللہ کے لیے بھی عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. سورہ میرے خیال میں سورۃ المنافقون میں آتا ہے. تو جو ڈس بلیورز ہیں ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمرے سے قربانی سے روک دیتے ہیں، جنگ بھی نہیں ہوتی. یہ 27 to 28 میں پھر یہ سارا ذکر ہے. اور وکٹریز آف دا ورلڈ جو ہے دے آر ڈیلیوژن، وہ دھوکہ ہے نظر کا صرف. اصل وکٹری کیا ہے 29 میں ایکسپلین کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسٹیبلشمنٹ آف دا جسٹس بیسڈ دین، اور یہ جو فیتھفل ساتھی آپ کو ملتے ہیں یہ اصل میں وکٹری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ آتی ہے سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات چھوٹی صورت ہے، 18 آیتیں ہیں، لیکن اس کی کچھ آیات بہت لمبی ہیں. یہ بھی مدنی صورت ہے. یہ ڈفرینٹ صورت ہے، سوشل آسپیکٹ پر بات کرتی ہے، مینرز، ایٹیکیٹس اور ایکویلٹی ان اسلامک سوسائٹی. اب حالانکہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ساری صورتیں ریلیٹڈ بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے ان ریلیٹڈ ہے. تو پہلی سورۃ الاحقاف میں بات ہو رہی تھی قرآن کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. محمد اور فتح میں کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، اطاعت کرنی، اسی میں کامیابی ہے. دونوں میں سچویشنز ڈفرینٹ ہیں، ایک میں دنیاوی کامیابی نظر آ رہی ہے، دوسری میں نہیں نظر آ رہی. اور الحجرات میں کیا ہے؟ اب اسلامک سوسائٹی میں صرف قرآن اور حدیث کو نہیں ماننا بلکہ ان کو مان کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی درست رکھنے ہیں. اپنے معاملات اللہ کے رسول کے حقوق دینے ہیں، انسانوں کے حقوق دینے ہیں، اور پھر اللہ کی نظر میں کیسا بننا ہے. یہ اس صورت میں ڈسکشن جو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. دین دیر از این اینڈنگ نوٹ. 1 سے 5 آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس بتاتے ہیں کہ ان کے آگے آواز جو ہے جہر اونچی نہیں ہو سکتی، اونچی آواز نہیں کرنی اللہ کے رسول کے آگے. تو اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہم میں، لیکن ان کی جب کوئی بات آ جاتی ہے، ان کی حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، تو ہم کیسے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا مذاق میں. کبھی مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی اونچا بول رہے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں اور یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. ضعیف حدیثوں کے بارے میں ایسے مت کہا کرے. ضعیف حدیث اٹ سیلف از حدیث، ایٹ لیسٹ حدیث ہے وہ. آپ کو پتہ ہے ضعف کے درجے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ضعیف حدیث ہے تو جو لوئسٹ لیول پر ہی ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. ضعیف احادیث میں اکثر مرسل احادیث بھی ہوتی ہیں. مرسل وہ مراسیل میں ان کی بھی مرسل ہے. کیا نام تھا ان تابعین کا؟ ذہن سے نام نکل گیا. جو بہت فیمس تابعی تھے فرسٹ ایرا کے، ان کی بھی مراسیل ہیں. مراسیل ہوتی ہیں کہ وہ جو تابعی تھے وہ اتنے نیک تھے، تقوی والے، لیکن اس وقت یہ پرنسپلز آف حدیث تھوڑی اسٹیبلش ہوا تھا، اصول تھوڑی تھے کہ جی سب کا نام لکھ کر ہی بات آگے کرنی ہے. تو وہ عموماً ڈائریکٹلی بتا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسے ہم بھی ایسے ہی بتاتے ہیں. میں نے آپ کو اتنی حدیثیں ایسے ہی بتائیں، اور وہ صحابی کا نام نہیں بتاتے تھے. تو اس کا اب یہ حدیث کیٹیگوریکلی یا پھر بائی لا ضعف میں آتی ہے، ضعیف میں آتی ہے، لیکن اس حدیث کو لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان تابعی کی مراسیل ہیں جو کہ سچے تھے، تقوی والے تھے، حق پر تھے. اس وقت اصول بنے نہیں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے مینشن نہیں کیا. اس کے بعد پھر حضرت امام مالک کا جب زمانہ آ گیا، وہ بھی تابعی تھے،
امام مالک نے موطا لکھی ہے، موطا امام مالک لکھی ہے. حسن بصری کی میں بات کر رہی تھی، نام یاد آ گیا، شکر ہے. حسن بصری جو تابعی تھے، ان کی مراسیل، ان کو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مراسیل حسن بصری لی جاتی ہے. پھر امام مالک کا جب زمانہ آیا، امام مالک نے پھر چینز باقاعدہ لکھی ہیں، بنائی ہیں. امام مالک کا وہی زمانہ تھا، فرق نہیں تھا. تو کچھ کچھ سال میں اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے نا سائنسی صفحہ حدیث میں. تو ضعیف حدیث کو پلیز ریجیکٹ نہ کر دیا کرے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا معمولی سا ضعف ہے، یا لیول آف ضعف کیا ہے، یا کس نچلے لیول پہ کیا ہے. اس کو ایٹ لیسٹ حدیث سمجھا کریں، خاموش ہو جا کریں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی ریسرچ کر لیا کریں. اسکالر سے پوچھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، آرام سے آج کل پتہ چل جاتا ہے. ہاں، جو موضوع احادیث ہیں، موضوع تو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، وہ روایات ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، وہ خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں. ان پہ ان کو ماننا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ماننا ہوتا. جیسے یہ جو اتحیات والی بہت فیمس روایت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے معراج پہ، تو اتحیات للہ، اللہ نے ایک لائن بولی، فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے. یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ خود سے گھڑی ہوئی روایت ہے، ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری ہمیں روایتیں مل جاتی ہیں. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو نہیں پھیلانا چاہیے. یہ اس میں فرق کیجئے. اللہ کی حدیث، جب اللہ کے رسول کی جب حدیث آ جاتی ہے، اپنی آواز کو اونچا مت کریں، بلا وجہ ریجیکٹ مت کیجئے، اطاعت کیجئے اور فوراً بات مانیے. اور جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، وہ آپ کو پتہ ہے سورۃ الاحزاب میں ہے. یہاں پر بس میں نے مینشن کیا ہے کہ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ وہ کام ہے، درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ مومنین سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، تو آپ لوگ بھی بھیجیں. یعنی یہ وہ اللہ کی سنت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود حکم دے رہے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں تو تم بھی کرو. ورنہ اور کوئی چیز قرآن مجید میں اور کوئی حکم ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ میں کر رہا ہوں تو تم بھی کرو. تو یہ درود ایسی چیز ہے، تو درود ہمیں بھیجنا چاہیے. پھر 6 to 12 میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے ان سوسائٹی. اگر یہ رائٹس نہیں ہے نا، تو پھر فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، دل ٹوٹیں گے، تکلیفیں ہوں گی. اور جو مل جل کے آج کل ہم نہیں رہتے، قطع رحمی ہوتی، یہ سب ان کی وجہ سے. اور یہ زیادہ تر گناہ ہیں زبان کے. زبان چلتی ہے نا ہماری، سارا معاملہ خراب کر دیتی ہے. کم سے کم چلائیں اور روک کے رکھیں اور چپ ہی رہ لیں. تو رسپیکٹ، ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کسی کو نہیں دے پاتے نا، ورکنگ انوائرمنٹ ایون یا گھر کے اندر، جس میں ہر ایک کی سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ ہو، تو وہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ نے اس کو دیا ہے. اور ٹاکسک انوائرمنٹ میں چاہے بندہ کتنا اچھا ہو، اگر اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے نا، اس کی سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ نہیں ہے، تو وہ بندہ وہاں کام نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، ہر بات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ رسپیکٹ ایک دوسرے کو دینی ہے. ایسا کلچر کریٹ کرنا ہے جہاں پر ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. گاسپنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے، بلا وجہ کی جو ہم ڈسکشنز دوسروں پہ، چاہے وہ سچی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایکٹرز ایکٹریسز ہیں، وہ چاہے سچی بات ہے ان کے بارے میں کہ اس نے اس کو طلاق دے دی، شادی کر لی، اور ہم اس پہ گاسپ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، چاہے وہ سچی بات ہے، اس پہ ڈسکس نہیں کرنا. یہ زبان کو کنٹرول کرنا ہم نے سیکھنا ہے. آج کوئی اگر خبر ملی ہے، اس کو کنفرم کریں پھر پھیلائیں. جیسے کل وہ خبر آ رہی تھی نا، وہ جو شخص تھا، عراقی بندہ جو تھا، جو سویڈن میں نعوذ باللہ قرآن کو اس نے جلایا، اس کی ناروے میں ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ کل سے خبر پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ پھر ذرائع یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کنفرم نیوز نہیں ہے. تو جب تک کنفرم نہیں ہو جاتی، تب تک اس خبر کو مت پھیلائیں. اور بھی بہت ساری خبریں. انصاف کیجئے، مذاق مت اڑائیے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو غلط القابات مت دیجئے. ہاں، اگر کوئی ایسا نام ہے جو مجھے پسند ہے، وہ آپ نام مجھے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے نام جو کہ ڈیروگیٹری ہیں، جو کہ کسی کی ویلیو کو کم کر رہے ہیں، چاہے وہ اس پہ، وہ بیچارہ کمزور ہے، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا، ہنس رہا ہے اس پہ، لیکن آپ اس کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں اس کو غلط نام دے دے کے. تو ایسا مت کیجیے، یہ گناہ ہو جاتا ہے یہ کرنا. چاہے وہ بیچارہ آپ کو منع بھی نہیں کر رہا، آپ کہیں گے کہ اس نے کون سا مجھے منع کیا تھا، اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. بچوں کو غلط نام مت دیجیے، ٹھیک ہے. تو یہ خود انسان نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. بدگمانی نہیں کر سکتے، کریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ پازیٹیو سوچنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے. کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، سب سے پہلے حسن ظن رکھیے کہ اس نے کسی اچھی نیت کے ساتھ ہی یہ کام کیا ہوگا. بیک بائٹنگ، غیبت، نمیمہ، اس سب سے منع کیا گیا ہے. بہتان وغیرہ تو سورہ نور میں ہی آپ نے پڑھ لیا، کسی پہ غلط الزام لگانا، وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اس پہ تو کوڑوں کی سزا ہے. دیکھیں، زبان ہلانے پہ صرف کوڑوں کی سزا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. بہتان کیا ہے؟ صرف زبان چلا دی کہ جی اس کا فلاں کے ساتھ چکر تھا، یا جیسے بھی، تو اس پہ 80 کوڑے ہیں صرف زبان چلانے پہ. تو اتنا کیئر کرنی چاہیے ہمیں زبان چلانے پہ. پھر یہ جتنے گناہ ہیں نا، یہ حرام، یہ میجر سنز ہیں، انہیں مائنر سنز نہ سمجھ لیجیے گا، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. تو یہ حرام درجے کے میجر سنز، کبیرہ گناہوں کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں. غیبت کرنا، نمیمہ،
نمیمہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی بیک بائٹنگ نمیمہ، یہ بیسکلی یہ مطلب یہ ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے تب اس کا ذکر کرنا. نمبر 2 کسی میں کوئی برائی نہیں ہے تب اس کا ذکر کرنا. نمبر 3 میں یہ بولوں کہ جی وہ مائنڈ نہیں کرے گا پھر اس کا ذکر کرنا. نمبر 4 آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے ٹرسٹ کر کے، المجلس امانہ، یاد رکھیے گا مجلس امانت ہوتی ہے. کسی نے آپ کو ٹرسٹ کر کے کوئی بات کی، کہہ بھی دیا کہ جی میری بات آگے نہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ کیے یا وائس نوٹ بھیجا، وہ آگے فارورڈ کر دے، واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دے. وائس نوٹس آج کل اتنے فارورڈ ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں، خصوصاً پرسنل لیول پر اتنے نہیں ہو رہے ہوتے. انتہائی دکھ کی بات ہے جنہوں نے قرآن پڑھا پڑھایا ہوا ہے وہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کہا جائے کہ آپ یہ بات آگے فارورڈ نہ کیجیے پھر بھی وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کا نام لیتے ہیں. اور آج کل یہ میسیجز فارورڈ کر دینا کسی کے، حالانکہ اس نے آپ پہ ٹرسٹ، چاہے اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ جی میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہی ہوں بات کر کے، یہ کسی سے نہ کیجیے گا، پھر بھی آپ کا کام ہے اس کی بات کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ وائس نوٹس فارورڈ کر دینا، یہ کتنی زیادہ سوچیں خیانت ہے. یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ جو پل صراط سے جب انسان گزرے گا تو اسے رائٹ سائڈ پہ کیا گرا رہا ہوگا؟ رائٹ سائڈ پہ اس نے امانت میں جو خیانت کی تھی نا وہ پکڑ پکڑ کے گرا رہا ہوگا. اب ہم لوگ یہ خیانت نہیں کرتے کہ کسی نے مجھے پیسے رکھوائے تو میں واپس نہ کروں، چیز ہے تو میں واپس نہ کروں، یہ اس میں ہم بڑے پکے ہیں، واپس کرتے ہیں. لیکن باتوں کے معاملے میں ہم اتنی خیانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں آگے فارورڈ کر دینا، کیئر نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کچھ خیانت میں آتا ہے. اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا یہ بھی خیانت میں آتا ہے. تو یہ خیانتیں کر کے پھر خیانت جو ہے وہ، امانت جو ہے وہ پل صراط سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو نیچے پھینکی ہوگی، اور پل صراط سے صرف مسلمان اور منافقین گر رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے. منافقین نے تو ویسے بھی گرنا ہی ہے، تو مسلمان جو ہے نا جو خیانت کرتے ہوں گے انہیں پکڑ پکڑ کے امانت نیچے گرائے گی. اور دوسری طرف سے صلہ رحمی، جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے توڑتے ہیں، اور یہ سارے ریزنز ہیں رشتے ٹوٹنے کے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ رشتے توڑتے ہیں ان کو صلہ رحمی دوسری سائڈ سے پکڑ پکڑ کے نیچے گرا رہی ہوگی. تو اتنا خوفناک معاملہ ہے. اور جو آگے کیا ہوگا پل صراط پر، آگے کیا کھڑا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الظلمات، کیا کہتے ہیں یا اللہ، حدیث ہے، الظلمات ظلمن یوم القیامہ، ایسی حدیث تھی. جو اندھیرے ہے نا، وہ جو ظلم ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس طرح. سوری میں ساتھ ساتھ چارجر لگا رہی تھی، میں ساتھ دھیان ہی ادھر چلا گیا. تو قیامت کے دن اندھیرے ظلم بن کر آئیں گے. تو پل صراط پر ہمارے آگے، انسانوں کے آگے کیا کھڑا ہوگا؟ ظلم کھڑا ہوا ہوگا، ظلم کے اندھیرے ہوں گے. جو ظلم کرتے ہیں نا دنیا میں ان کے اندھیرے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھر اس اندھیرے میں ظاہر ہے دیکھ نہیں سکیں گے. پل صراط تو پتلا ہے بالکل، اور تیکھا ہے، بال کی طرح پتلا، تلوار کی طرح تیکھا، اور نیچے گریں گے پھر لوگ. نور لے کر جائے گا نا سورۃ الحدید میں، آپ انشاءاللہ کل پڑھیں گے 28 پر، 27 کے اینڈ میں بلکہ آتی ہے سورۃ الحدید، آج رات کو 9 بجے ہی پڑھیں گے. تو ہر ایک کے پاس اس کا نور ہوگا جو رائٹ ہینڈ سے نکل رہا ہوگا اور دل سے نکل رہا ہوگا. دل سے ایمان کی روشنی نکلے گی اور رائٹ ہینڈ سے عمل کی روشنی نکلے گی، جس میں وہ دیکھ کے پل صراط کراس کرے گا. جس کا جتنا زیادہ نور ہوگا، لائٹ ہوگی، وہ اتنا تیزی سے کراس کر لے گا، جس کی کم لائٹ ہے وہ آہستہ کراس کرے گا. اور منافقین گر رہے ہوں گے اور مسلمان، یہ تین ایک قسم کے گناہ انہیں نیچے کھینچ کھینچ کے گرا رہے ہوں گے. تو یہ ان چیزوں کو نا ایسے امیجن کیجئے جیسے آپ کو پکا یقین ہے، یقین آئے تاکہ آپ یہ کام، پھر ہم سب یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. اللہم لا تجعلنا منہم. اب 13 to 17 آیت میں پھر بات ہوتی ہے اللہ کی نظر میں سٹینڈرڈ کیا ہے. تقوی از دا سٹینڈرڈ. اور اللہ تعالیٰ نے پوری بنے نوئے انسان کو کرم دیا، تکریم دی. کس بیسس پہ تکریم دی؟ اس کے علم اور اس کی روح، اس کی روحانی تعلق جو ہے اللہ سے، اس کی بیسس پر اور علم کی بیسس پہ اللہ نے تکریم دی. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کو پریفر کرنا ہے، اللہ کے الفاظ کو. اور پریفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اور یہ جو اللہ نے قومیں وغیرہ بنائی ہیں، یہ صرف ہماری ریکگنیشن، پہچان کے لیے، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ تقوی کی. اور 18 آیت میں اینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کون کتنا تقوی والا ہے، کس کا کتنا اطاعت کا لیول ہے. اور اینڈ میں اس صورت کے اعرابیوں کی اور کچھ منافقین وغیرہ کی بھی بات ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی یہ مینرز جو ہیں اسلامک سوسائٹی میں کیسے ہونے چاہیے، یہ اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے اس صورت میں. آج کل یہ جو ایتھیسٹ وغیرہ ہے نا، یہ لوگ اپنا ایک مینر کا کانسیپٹ بھی دیتے ہیں، اپنے ایٹیکیٹس کا کانسیپٹ، ایتھکس کا، بیسکلی ایتھکس ان دا سوسائٹی. ایتھکس کے نا اپنے ماڈلز دیتے ہیں فلاسفرز جو ہیں، اور وہ ماڈلز انتہائی عجیب سے گئے گزرے ہوتے ہیں، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہوتے ویسے.
کسی کے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھیں، آپ ریسرچ کیجئے اور ان کو دیکھیں اور اسلام کے ایتھیکل ویلیوز کو، موریلٹی کو دیکھیے۔ جب انسان سے موریلٹی نکل جاتی ہے نا، یہ موریلٹی جو اس صورت میں ڈیفائنڈ ہے، موریلٹی نکل گئی نا، بس اس کی عزت بھی نکل گئی اور وہ گر گیا، اللہ کی نظر میں بھی گر گیا۔ تو یہ گرا ہوا انسان نہیں بننا۔ اگلی صورت کون سی؟ سورہ قاف، مکی صورت۔ مکی صورتیں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، احکامات زیادہ نہیں ہیں، ایمان کی بات ہے۔ اس صورت میں بھی بلیف آن دا ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے اینڈ سکسیس ان ایکٹنگ آن دا قرآن، قرآن کے پرسپیکٹو سے ایمان بالآخرت۔ 1 to 5 میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان بالآخرت کتنا ضروری ہے تبدیلی کے لیے۔ 6 to 11 میں ہمیں دوبارہ سے مخلوق کا ایویڈنس دیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے، اسی کو دیکھ کر آسمان زمین وغیرہ اللہ کو کیوں نہیں مان لیتے۔ پھر 12 to 14 میں ہسٹوریکل ایویڈنسز، اگین جو قومیں تھیں ان قوموں کو دیکھ کے تم کیوں نہیں مان لیتے، ان پر عذاب آیا تو تم پر نہیں آ سکتا۔ پھر اپنے ایکشنز کو درست کر لیجئے کیونکہ ایک موت جو ہے وہ موت آنی ہی ہے اور موت قریب ہے۔ پھر بات ہوتی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکنے کی، کہ ایک دن سور پھونک دیا جائے گا اور فرشتے جو ہوں گے وہ تمام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہوں گے۔ پہلے تو لوگ قبروں سے نکلیں گے نا، بکھرے ہوئے ہوں گے، پروانوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، پھر الٹیمیٹلی کوئی انہیں ایک نصب کیا ہوا کچھ جھنڈا وغیرہ اپنا نظر آئے گا، سب اس کی طرف اکٹھے ہوں گے، بھاگیں گے، نبیوں کے پاس اکٹھے ہو کر جائیں گے، الٹیمیٹلی ہر ایک کا فرشتہ اس کو پھر لے کر جا رہا ہوگا حساب کے لیے، اور بکس آف ڈیڈز جو ہیں اعمال نامے ان کو دے دیے جائیں گے۔ اور جو رانگ ڈوئرز ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ظالم ہیں، وہ ان کا دوبارہ تکبر مینشنڈ ہے، ناشکری مینشنڈ ہے، کفر مینشنڈ ہے اور غفلت مینشنڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت والے وہ لوگ ہوں گے the people who repent، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل میں۔ یہ 3 خوبیاں اس صورت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر کے واپس آنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی البتہ کوشش لازمی ہے، پھر بھی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش جاری رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس بات سے ڈر کہ میں نے آج گندا کام چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیا، میوزک چھوڑ دیا، تو 2 جنتیں، جنتان، 2 جنتیں۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے دل کی بات ماننے سے بھی رک گیا، کہ بڑا دل کر رہا تھا میوزک سنوں، مووی دیکھوں اور نماز نہ پڑھوں، پھر سے تراویاں پڑھنی پڑیں گی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ رک گیا، اس نے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا بھی ہے کہ میں اللہ کو کیا بتاؤں گی کہ میں میوزک سن رہی تھی رمضان میں، اور اپنے نفس کو روک بھی لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت، ان سے ہم نے بننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ بتاتے ہیں پاسٹ میں جو انسیڈنٹس ہوئے نیشنز کے، ان کو دیکھ کے ہی اپنا کورس آف ایکشن چینج کر لیجئے۔ اینڈ 38 میں دوبارہ سائنس آف کریشن کی کچھ بات ہوتی ہے، اینڈ 39 to 45 اگین اسٹریٹجی بتائی جاتی ہے صبر کی، کہ ہیو پیشنس آن دیئر رسپانس۔ مشرکین جو نہیں مان رہے ان پر کیا کریں؟ مکی صورت ہے نا، تو مکہ میں یہی تھا کہ صبر کیجئے، اور وہ لوگ دین کی اقامت کو روک نہیں سکتے، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس آپ فی الحال صبر کیجئے اور صبر کے ساتھ معاملے کو چلتے رہنا دیجئے، ایمان پہ کام کیجئے۔ مکہ میں کیا تھا؟ علم اور ایمان کے اوپر کام ہوا ہے اور باقی صبر کیا گیا ہے۔ عملی شکل اسلام کی مکمل ہو گئی مدینہ میں جا کے، جب ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ عمل آسان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل آسان ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن ہمارے پاس اب یہ آپشن نہیں ہے میں 4 سال پہلے ایمان پہ کام کروں گی پھر عمل کروں گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دونوں پہ ساتھ ساتھ اکٹھے کام کرنا ہے۔ علم حاصل کیجئے، میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا نا، علم حاصل کریں، ایمان بڑھے، عمل کریں، یہ سرکل چلنے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ یہ آیت قرآن سورۃ قاف کی فیمس آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ما تا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ ما نوسوس به نفسه، توسوس، ما توسوس به نفسه، اور جو بھی اس کا نفس بہکاتا ہے، نفس کی طرف اشارہ ہے نا، اس کا نفس اس کو جو بھی بہکاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یعنی اللہ کا علم غیب اور حاضر کا اور اندر کا، باطن ظاہر باطن کا، سارا اللہ کا علم ہے۔ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان سے کتنے قریب ہیں، اس کی حبل الورید، یہ جو جوگلر وین نظر آ رہی ہے نا اس پکچر کے اندر، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔
تو اللہ جو اتنا قریب ہے اس کو کیا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا ارادہ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آگے کرنے کیا والا ہے، سانس کیسے لے رہا ہے، ہر چیز اس کی نیتیں، ہمیں کبھی کبھی اپنی نیت کا نہیں پتا ہوتا۔ نیت میں ریاکاری کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت میں ریاکاری جو ہے نا، دکھاوا، وہ ایسے اس کی مثال ہے جیسے اندھیری رات ہے، کالی اندھیری رات، اس میں کالا پتھر ہے، کالے پتھر کے اوپر چھوٹی سی کالی چونٹی چل رہی ہے، ہمیں وہ نظر آئے گی۔ اندھیرے میں میرا بیگ بھی گر جائے نا، وہ بھی مجھے اٹھانے میں ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا، میرا بیگ ہی نہیں مل رہا۔ تو کالی چونٹی کالے پتھر پر اندھیری رات میں نظر آ جائے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی نیت میں ریاکاری نہیں پکڑ پاتے، ریاکاری اپنی نیت میں نکال لینا نا اتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ آپ مشورہ کیجئے، لوگوں کو کوچ رکھیے، لوگوں کو ساتھ رکھیے، لوگ آپ کو کرٹیکلی اینالائز کر کے آپ کو بتائیں آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں، آپ ٹھیک کر لیجیے، اپنی غلطی نہیں نظر آتی ہوتی کسی کو۔ دیکھیں جو ہاکی پلیئرز ہیں، کرکٹ پلیئرز ہیں، وہ جب کھیلتے ہیں انہیں اپنی ٹیکنیک میں غلطی نہیں نظر آتی، ان کا کوچ، ان کا ٹرینر انہیں بتاتا ہے اس ٹیکنیک کو ایسے کر لو تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا ایگزسٹ کرتے ہیں آج کل، جنہیں اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہے، تعریفیں سننے کا شوق ہے، اور ان کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جائے تو وہ لوگ تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتا دیا۔ کرٹیسائز کا مطلب ہے پازیٹیولی کرٹیسائز کرنا، بینیفٹ کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، اچھے طریقے سے بتانا، پھر بھی وہ بھی انہیں برا لگ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو ادروائز پھر آپ نے اپنے اوپر کیا کیا، امپروومنٹ کا راستہ خود ہی روک لیا ہے۔ تو یہ اللہ ہے جس کو سب کچھ پتا ہے، ہمیں تو اپنی نیت میں ریاکاری بھی نظر نہیں آتی، اس کے لیے بھی ہمیں مدد چاہیے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ کو اتنا نزدیک سمجھیں، اور دوسرا نزدیک والی آیت سورۃ البقرہ والی میں نے پہلے ہی سنا دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ نیکسٹ لاسٹ سورت پہ ہے ہم، سورۃ الذاریات، اگین مکی سورہ، 60 آیات، لیکن بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں۔ اس میں یہ کلیم پریزنٹ کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، یہاں پر جو عذاب آتے ہیں وہ آئے، اور آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے برے لوگوں پر۔ تو اگر یہاں پر اللہ نے عذاب بھیجے نیشنز پر، تو آخرت پر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کلیم کے اوپر پوری سورت بیسڈ ہے۔ محسنین کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، محسنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور راتوں کو استغفار کرتے ہیں۔ یہ والی خوبی سحری کے وقت استغفار کرنے والی نا، اللہ سے معافی مانگنے والی، سحری کے وقت جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، مانگے میں دوں گا اس کو، یہ وہ والا ٹائم ان لوگوں کی، وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار کرنے والے لوگ سحری پہ، ان کا ذکر اس صورت میں ہے، اور کہاں پر ہے؟ سورہ آل عمران میں ان کی تعریف آتی ہے۔ تو یہ ہم نے سحری پہ خصوصاً، یہ آپ لوگ سحری پہ اٹھے ہوتے ہیں نا آج کل، تو یہ استغفار ضرور کیا کریں۔ یہ لوگ لیزی نہیں ہوتے، سستی نہیں دکھاتے، اور غریبوں مسکینوں کے بھی حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ آگے 20 to 23 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اپنے نیک اعمال بڑھانے پہ کام کیجئے، نیکیوں پہ فوکس کیجئے۔ رزق جو ہے وہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ تو اپنی جاب میں لگ کے، پڑھائیوں میں لگ کے، کاموں میں لگ کے، نمازوں کو، صدقہ خیرات کو، روزوں کو، ان کو نہ بھول جائیں۔ پیپر ہے میرا کلر، میں روزہ ہی نہیں رکھ رہی، یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے۔ تو پیپر اللہ کی سسٹیننس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کامیاب کرانا، آپ اپنی محنت کیجئے، اور آپ فوکس رکھیں، پرائیورٹی دیں روزہ رکھنے پہ۔ تو آگے بات ہوتی ہے 24 to 46 میں یہ سارے نیشنز پر اور ان سے لیسن پر، اینڈ دین اگین 47 to 49۔ اس صورت کا جو لاسٹ رکوع ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ اس پورے سسٹم کو رن کر رہا ہے سسٹمیٹکلی، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو قیامت کا دن پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے؟ جو لوگ عدل پر یقین رکھتے ہیں نا، کہ دنیا کو لوگوں نے مکافات عمل کی جگہ بنا دیا، حالانکہ دنیا مکافات عمل نہیں ہے، مکافات عمل اصل میں قیامت ہی ہے۔ تو جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے نا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ عدل تو ہونا ہے، دنیا میں ہوگا جی، دنیا میں نہیں ہوگا، کمپلیٹ عدل صرف قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کوئی زیادتی کر جاتا ہے، اسے برداشت کیجئے، صبر کیجئے، جو سٹیپ سے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کیجئے جو جیسے کرنا ہے۔ صبر البتہ کرنا ہی پڑے گا، صبر کیجئے، اور قیامت کے دن عدل کا انتظار کیجیے۔ اور 50 to 60 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر آئیں، اپنی عبادت کو بڑھائیے۔ اور الٹیمیٹلی یہ جو آیت ہے اس صورت کی،
سب کو آتی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں اور جنوں کو بنانے کا، ان کی کریشن کا مقصد کلیئرلی بتا دیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میری عبادت کے لیے تم سارے بنے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں بنایا میں نے جن اور انسان کو مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت آپ کو پتہ ہے، عبادت میں حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات، عبادات، سارا کچھ آ جائے گا، حقوق النفس بھی آ جائیں گے، میرے اوپر جو حق ہے کہ میں صحیح سے ریسٹ کروں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں صحیح سے کھاؤں پیوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں اوور ایٹنگ نہ کروں اور اپنی کم کھاؤں تاکہ میں آگے افطاری کے بعد نماز پڑھ سکوں، تراویاں پڑھ سکوں، میرے مسائل نہ ہوں مجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت بن گئی۔ حقوق النفس بھی عبادت ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، جب وہ ہم کر کس کانسیپٹ سے رہے، اس کانسیپٹ سے کہ الٹیمیٹلی میں نے جو بھی کرنا ہے سرو اللہ کو کرنا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے یا کھانا پکانا ہے، میں نے کپڑے بھی پہننے ہیں تو رائٹ سائڈ سے پہننے ہیں، صاف ستھرے پہننے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، پتلا نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، فٹڈ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ایسے پہننے ہیں، اور دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ کپڑے پہننا بھی کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ عبادت میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہمارے زندگی کا سسٹم، وہ سارا سسٹم جب ہم اللہ کے مطابق گزارے، دیٹ از عبادت۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت آپ کو آنی چاہیے۔ اینڈ دین دیز آر ایویلویشن ٹیسٹ۔ انشاءاللہ اس صورت میں سورۃ الاحقاف کی ایک ہی دعا تھی جو میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بھائی کی، یہ میری لاسٹ کلاس تھی۔ ویئر از دا ریکارڈنگ؟